بسم اللہ الرحمن الرحیم، مشال محمد آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک قسم کی نفسیاتی بیماری سمجھ لیں یا ایک نفسیاتی عارضہ سمجھ لیں، جسے انگلش میں آٹزم کہتے ہیں، اور اس کے نقصان دہ جو علامات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایک بندہ جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی میں کوئی اس قسم کے کوئی یعنی ڈیفیکٹ وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ ایک قسم کی جھجک اور ایک قسم کی ایک شرم محسوس کرتا ہے، مجمع میں جانے سے گھبراتا ہے، 4-5 آدمیوں کے درمیان کھڑے ہو کر اس کے دل کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اپنے اظہار ما فی الضمیر کو جو ہے یعنی اپنے آئیڈیا کو ایکسپریس کرتے وقت اس کے اوپر ایک قسم کا خوف طاری ہو جاتا ہے، اور ہر قسم کی ڈرائیونگ ہو یا رائیڈنگ ہو یا بائیکنگ ہو، اس میں اس کو بڑی مشکل اور دقت پیش آتی ہے۔ اس طرح اس قسم کے اور بھی علامات ہیں جو اس بیماری کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو کچھ عرصے پہلے اس طرح کے ایک پیشنٹ میرے پاس آئے، اور ان کی جو ساری یعنی ڈیفیکٹ تھی اس کو میں نے اسٹڈی کیا اور اس کی ڈائگنوسس کی، پھر اس کے بعد اس کے لیے ایک پراپر ڈائٹ پلان اور اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک اسکیجول ترتیب دیا کہ بھئی آپ اس قسم کے کاموں کو کریں گے اور اس قسم کی روٹین کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو یہ مسئلہ ہے یہ بڑی آسانی کے ساتھ، بغیر کسی خرچے کے، بغیر کسی بہت زیادہ فیس بھرنے کے، یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ میں سے بھی کوئی اس قسم کی بیماری میں یا عارضے میں مبتلا ہے تو اس کے لیے چند ضروری کام ہے جس کو کرنے سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بالکل اس گھبراہٹ کی کیفیت سے نکل آئیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے دوستوں کی جو کمپنی ہے اس میں اپنے آئیڈیا کو بتکلف انڈیوسڈ کریں اور اس میں ایکسپریس کریں اپنے آئیڈیاز کو، چاہے وہ جیسی بھی ہوں، اور اس میں بالکل کسی قسم کی گھبراہٹ کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیں۔ دوسری بات، آپ سوشل ورک کو زیادہ کر لیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو، لوگ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان کو اپنے آئیڈیاز کو ان کے بالکل مخالف کرنے میں، اس طرح آپ ان کو اپنی ریزننگ اور لاجیکل جو آپ جوابات دیں گے، اس سے بھی جو آپ کی گھبراہٹ ہے وہ رفتہ رفتہ ختم ہوتی جائے گی، اور لوگوں کے ساتھ زیادہ میل ملاپ اور گھل مل کر رہنے کی وجہ سے آپ کے اندر جو جھجک اور شرم ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ تیسری بات جو ہے وہ واکنگ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ پیدل واک کریں گے، چاہے آپ دوستوں کے ساتھ ہو یا اکیلے ہوں، یا جو ہے آپ اپنے کسی اپنے گاؤں میں ہوں، کسی کھیت اور باغات کی تفریح ہو، جس جگہ پر بھی ہو یا روڈ کے کنارے ہو، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ واک روزانہ آدھا گھنٹہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ چند غذائیں ہیں جن کو آپ نے اپنے ڈائٹ میں شامل کرنی ہے، تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ اس قسم کی کوئی گھبراہٹ پیش پھر نہیں آئے گی۔ ایک ڈرائی فروٹ میں بادام اور اخروٹ، یہ دو چیزیں اپنے اوپر لازم کریں، اور ایک کھجور، روزانہ کم از کم 7 دانے کھجور یہ آپ اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اس کے علاوہ لیمو پانی کا استعمال یا عصر کے وقت یا صبح نہار منہ یہ اپنے اوپر لازم کر لیں، اور اس کے علاوہ جو آخری چیز ہے، پھلوں کے اندر جو کیلا ہے اس کا استعمال کم از کم روزانہ 2 کیلے یہ جو ہے آپ کی ڈائٹ میں شامل ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی برکت سے آپ کے اندر جو جھجک، گھبراہٹ یا اس کے علاوہ جو آٹزم کی کیفیت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، اور آپ ایک نارمل انسان کی طرح زندگی بسر کر سکیں گے۔ اللہ آپ کو صحت کاملہ سے بری ہوئی زندگی نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔